بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مشرکین کے ساتھ اختلافی امور کا بیان۔ پچھلے درس میں ہم نے وہ امور بیان کیے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ اچھی باتیں تھی اور اتفاقی باتیں تھیں۔ اب وہ امور بیان کرتے ہیں جن میں اختلاف تھا۔ تو بنیادی طور پر 4 امور میں اختلاف تھا۔ نمبر 1 وحدت الہ۔ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تو ایک ہے لیکن الہ ایک نہیں۔ نمبر 2 توحید، وہ اپنے اور اللہ کے درمیان عبادت میں واسطے کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ ہم براہ راست الہ اکبر کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم اکابر کے اپنے معبودوں کی عبادت کریں گے اور یہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تیسرا اختلاف تھا شفاعت شرکیہ میں، کہ وہ شفاعت شرکیہ کے قائل تھے کہ ہمارے الہہ ہمارے شفاعہ ہے اور یہ ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو رد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا اختلاف تھا حشر جسمانی میں، کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ اس کو تو مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، لیکن پھر یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز ہے اور وہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے اختلاف وحدت الہ۔ وحدت الہ کہ وہ منکر تھے اور اسی بات سے ان کو چڑ تھی۔ ان کے اعتراضات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں نقل کیا ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 5 میں ان کے اعتراض نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اس پیغمبر نے تمام آلہہ کو ایک الہ بنایا، یہ تو عجیب چیز ہے۔ سورۃ الصافات آیت 35 میں ان کے اعتراض نقل کیا گیا ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ تکبر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہتے ہیں کیا ہم اپنے آلہہ کو ایک شاعر پاگل کے کہنے سے چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ان کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ پیغمبر جب آپ الہ کو اکیلے ذکر کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کو ذکر کرتے ہیں، تو یہ باتیں ہیں نفرت کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت 45 کے اندر بھی یہ نقل کیا گیا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ کی وحدانیت بیان ہوتی ہے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب دوسری باتیں ہوتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ حامی مومن آیت نمبر 12 سورۃ اعراف آیت نمبر 70 میں ان کے اعتراضات نقل کیے گئے ہیں کہ اصل ان کو اللہ کی وحدانیت سے چڑ تھی اور اسی بات میں ان کا بنیادی اختلاف تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے اور الہ کسے کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ الہ معبود کو کہا جاتا ہے لغت میں، وہ معبود برحق ہو یا معبود باطل ہو، جس کی بندگی کی گئی، عبادت کی گئی، وہ حق کے ساتھ کی گئی یا باطل کے ساتھ کی گئی، اس کو الہ کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کا خاص معنی ہے المعبود بحق، وہ ذات جو بندگی کا حقدار ہے، الذی یستحق ان یعبد، وہ ذات جو بندگی کا حقدار ہے اور معبود برحق ہے۔ باقی جو معبود ہے وہ معبود باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی الہ تھا جب کافر بھی نہیں تھے یا کفر بھی نہیں تھا،
اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ الہ ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اوپر بھی وہ معبود ہے اور نیچے بھی وہ معبود ہے۔ بندگی کا حقدار سمجھ کر جس کی عبادت کی جائے وہ الہ ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ المعبود بحق، قرآن کریم میں اس کو ثابت کرنے کے لیے 12 قسم کے تعبیرات کو استعمال کیا گیا ہے۔ معبود باطلہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو جمع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، آلہہ، فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، آلہہ جمع استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے، مفرد استعمال ہوتا ہے، جمع استعمال نہیں ہوتا ہے۔ معبودان باطلہ کے لیے مفرد کبھی استعمال نہیں ہوا قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں ان کے لیے 12 تعبیرات استعمال کی گئی ہے۔ تعبیر نمبر 1، لا الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ ذکر ہے قرآن کریم میں، سورہ صافات آیت نمبر 35، سورۃ محمد 19 میں۔ تعبیر نمبر 2، لا الہ الا ہو، 30 مرتبہ قرآن میں مذکور ہے۔ تعبیر نمبر 3، لا الہ الا انت، 1 مرتبہ ذکر ہے سورۃ انبیاء میں، یونس علیہ السلام کی دعا میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تعبیر نمبر 4، لا الہ الا انا، 3 مرتبہ مذکور ہے سورۃ نحل آیت نمبر 2، طٰہٰ 14، انبیاء 25۔ تعبیر نمبر 5، لا الہ الا الذی، 1 مرتبہ ذکر ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 90 میں۔ تعبیر نمبر 7، ما من الہ الا الہ واحد، 1 مرتبہ ذکر ہے سورۃ مائدہ 72 میں، الہ واحد، ایک واحد ہوتا ہے، ایک احد ہوتا ہے۔ واحد وہ ہے جس کا ثانی نہیں ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا ہے، اور احد وہ ہوتا ہے جو مرکب نہیں ہوتا ہے اجزاء سے۔ تعبیر نمبر 8، ما لکم من الہ غیرہ، 9 مرتبہ سورۃ اعراف میں ذکر ہے، اور آیت نمبر 59 سے لے کر 65 تک، اور سورۃ ہود میں، المومنون میں، مومنون 63، اور سورۃ ہود 73، سورۃ ہود 50 اور آیت نمبر 73 اور 75 میں مذکور ہے۔ تعبیر نمبر 9، الہ مع اللہ، 8 مرتبہ سورۃ نمل میں مذکور ہے، سورۃ آیت نمبر 60 سے لے کر 64 نمبر آیت تک۔ تعبیر نمبر 10، من الہ غیر اللہ، 1 مرتبہ ذکر ہے آیت نمبر 46 سورۃ انعام۔ تعبیر نمبر 11، الہکم الہ واحد، 6 مرتبہ ذکر ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 162 میں ذکر ہے۔ نحل 22 میں، سورۃ کہف آیت نمبر 110 میں، انبیاء 108 میں، اور حامیم سجدہ 60 نمبر آیت میں۔ تعبیر نمبر 12، انما هو الہ واحد، 4 مرتبہ ذکر ہے سورۃ نساء آیت نمبر 171، انعام 19، ابراہیم 52، نحل 51۔ قرآن کریم میں جو ان کے معنی بیان کیے گئے ہیں، سورۃ نمل میں اور سورۃ قصص میں اور سورۃ انعام میں۔ سورۃ نمل میں آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک الہ کے 15 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے خطبہ توحید ہے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، اور اس کے بعد پھر الہ کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔
سب سے پہلے آیت نمبر 60 میں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ الہ مع اللہ، یہ تو بتاؤ کس نے پیدا کیا آسمانوں و زمینوں کو، اور آسمان سے پانی کس نے برسایا، اس کے ذریعے خوبصورت باغ کس نے اگائے، الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کرے، الہ مع اللہ یفعل ذلک، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے جو ان تصرفات میں اللہ کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ نے یہ سوال کیا ہے الہ مع اللہ، اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ آیات نمبر 61 میں پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذات کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دیا اور سمندروں کے درمیان آڑ پیدا کیا، الہ مع اللہ لا الہ الا اللہ۔ 62 میں پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذات کون ہے جو جس کو بے قرار انسان پکارتا ہے اور وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں آباد کرتا ہے، وہ کون ہے؟ الہ مع اللہ، یہ کام کس نے کیے؟ 63 میں ہے کہ وہ ذات کون ہے جو خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور اپنے باران رحمت سے پہلے ہوائیں بیچتا ہے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، الہ مع اللہ۔ پھر 64 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ذات کون ہے جو تمام مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ کون ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق فراہم کرتا ہے، الہ مع اللہ۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ یہ 15 تصرفات اللہ نے پیش کیے اور پھر مشرکین سے مطالبہ کیا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہم نے 15 پیش کیے اللہ کی الوہیت پر، اے مشرکو اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے تم ایک دلیل پیش کرو۔ سورۃ قصص آیت نمبر 72 میں یہ بیان کیا گیا ہے 72 کہ یہ بتاؤ کہ رات کے اندھیرے میں سورج کون نکالتا ہے؟ اگر ہمیشہ تم پر رات رہے تو سورج کون نکالتا ہے؟ مل الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ اور یہ بتاؤ کہ رات کا اندھیرا کون لاتا ہے اگر ہمیشہ دن رہے؟ قل ارأیتم ان جعل علیکم النہار سرمدا مل الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ اور سورۃ انعام میں بیان کیا گیا ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ اگر اللہ تمہاری قوت سماعت کو، تمہاری بصارت کو سلب کر لے، تمہارے عقل کو ختم کر لے، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو یہ واپس کر دے؟ یہ معانی قرآن کریم میں الہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کلمہ اسلام، تو وہ ذہن میں یہ رکھے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود حق الا اللہ، کوئی بندگی کا حقدار نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف اللہ ہے۔ اور ان تمام معانی کو اپنے ذہن میں رکھے اور اس پر عقیدہ رکھے اور اس کو زبان پہ لائے اور اس کی دعوت دے۔ الہ کا معنی وہ ہے کہ جو حاجت پوری کرنے والا ہے، پناہ دینے والا ہے، جس سے امید رکھی جاتی ہے، جس سے فوق سبب خوف کیا جاتا ہے، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، یہ الہ ہے۔ یہ الہ کا تعارف ہے۔ بنیادی اختلاف مشرکین کا اس میں تھا، ایک مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ان تمام معانی کو، اللہ کے ان تصرفات کو اپنے ذہن میں رکھے، زبان پر لائے، اس پر عقیدہ رکھے اور دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ اس کے بعد پھر
ہم توسیع شفاعت شرکیہ اور حشر جسمانی پر بات کریں گے. وآخر دعوانا